وائس کی کتاب پہلا باب۔ شاہ یروشلیم داؤد کے بیٹے وائس کی باتیں۔ باطل ہی باطل، وائس کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں، پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں، آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا۔ جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ اگلوں کی کوئی یادگار نہیں، اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی۔ میں وائز یروشلیم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ ہاں، میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا۔ لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے، اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ دوسرا باب۔ میں نے اپنے دل سے کہا، آ میں تجھ کو خوشی سے آزماؤں گا، سو عشرت کر لے۔ لو یہ بھی بتلان ہے۔ میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا، اور شادمانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں، اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی، اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے۔ میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے، اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے۔ میں نے اپنے لیے تالاب بنائی کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں۔ میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا، اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا، اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا، اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے زیادہ بڑھ گیا۔ میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا،
اور میری ساری محنت سے میرا بخرا یہی تھا۔ پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی، اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، اور میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا، کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا؟ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے، ویسی ہی حکمت حماقت سے افضل ہے۔ دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے، پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے۔ تب میں نے دل میں کہا، جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا، پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بتلان ہے، کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار ابد تک رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا، اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے۔ بس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق۔ بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ضابط ہوگا، یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بتلان اور بلائے عظیم ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جانفشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ بس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گناہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ تیسرا باب۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے۔ ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے۔ رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ کام کرنے والے کو
اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزیں کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بھی خدا کی بخشش ہے، اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے۔ سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں، اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے؟ پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکھرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ چوتھا باب۔ تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے، پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ بس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسائے سے حسد کرتا ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ اور میں نے پھر کر دنیا کے بتلان کو دیکھا، کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ بھی بتلان ہے۔ ہاں، یہ سخت دکھ ہے۔ ایک سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر 2 اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے
جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے، کیونکہ وہ قید خانے سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا، باوجود کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا۔ میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا۔ ان سب لوگوں کا، یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا، کچھ شمار نہ تھا۔ تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ 5واں باب۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتے کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زر دوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے۔ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دقداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے، اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بخرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بخرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ 6 باب۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، اور وہ لوگوں پر گراں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں۔
تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے۔ یہ بتلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا، نہ کسی چیز کو جانا، بس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں، اگرچہ وہ 2000 برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے، تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے۔ بس انسان کو کیا فائدہ ہے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائی کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا۔ 7واں باب، نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانے سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔ جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا، ویسے ہی احمق کا ہنسنا ہے۔ یہ بھی بتلان ہے۔ یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے، کیونکہ تو دانش مندی سے اس امر کی تحقیق نہیں کرتا۔ حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ۔ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے، تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا۔ کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے، اور کوئی بدکردار اپنی بدکرداری میں عمر درازی پاتا ہے۔ حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو، اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کرے؟ حد سے زیادہ بدکردار نہ ہو اور احمق نہ بن۔ تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا؟ اچھا ہے کہ تو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ جو خدا ترس ہے ان سب سے بچ نکلے گا۔ حکمت صاحب حکمت کو
شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زور آور بنا دیتی ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے۔ میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا، پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے اور جس کے ہاتھ ہتکڑیاں ہیں۔ جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ، وائس کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے، پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبھوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ 8واں باب، دانش مند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہ۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانش مند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا۔ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑی گئی اور لوگ بھی آئے اور راست باز پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے۔ یہ بھی بطلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گناہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں، لیکن گناہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بطلان ہے۔ تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں،
کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ 9واں باب۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے، ہاں، اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے، کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تو نے دنیا میں کی تیرا یہی بخرا ہے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے، اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی۔ ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے، مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا، اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا۔ تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے، تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں۔ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، لیکن ایک گنہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔
10वां बाब। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत व इज्जत को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अक्ल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूं। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह न छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकिम से सरजर्द होती है। हमाकत बालानशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानिंद जमीन पर पैदल चलते हैं। गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरे में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज न करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसूनगर को कुछ फायदा न होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ऐ ममलकत, तुझ पर अफसोस, जब नाबालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ऐ सरजमीन, जब तेरा बादशाह शरीफ ज़ादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं और न इसलिए कि बदमस्त हों। काहली के सबब से कड़ियां झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफत करते हैं और मैं जान को खुश करती है, और रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं। तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत न कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत न कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। 11वां बाब। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जुनूब की तरफ या शिमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला न होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार वर होगा। ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरूमंद होंगे। नूर शीरीन है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हां, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर
اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہے۔ 12واں باب۔ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے، جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں اور زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں، اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نغمے کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں۔ ہاں، جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے، پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور قوس کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ غرض ازبس کے وائز دانش مند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی، ہاں اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلیں قرینے سے بیان کی۔ وائز دلاویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئی۔ دانش مند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ سو اب اے میرے بیٹے، ان سے نصیحت پذیر ہو۔ بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔